बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमजान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौजू में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप तक मज़ीद मालूमात पहुंचा सकूं। बलोचिस्तान में एक सीरीज शुरू हुई है। बलोचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे हॉट इशू बना हुआ है और पूरी दुनिया की जो नजरें हैं उस बलोचिस्तान के ऊपर है। एजेंडा क्या है इस सीरीज के पीछे, आलमी ताकतें क्या चाहती हैं, पाकिस्तान के दुश्मन क्या चाहते हैं, इसके हवाले से मैं एक तफसीली वीडियो बनाने वाला हूं। एक वीडियो में हो सकता है इसका अहाता ना हो सके तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स की सूरत में मैं आप तक मालूमात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये मालूमात मैंने तारीखी किताबों से ली हुई है, रिसर्च आर्टिकल से ली हुई है और पूरे फैक्ट एंड फिगर से बात करूंगा। और इसलिए ये मैंने तमाम मालूमात इकट्ठी की है ताकि आप तक दुरुस्त मालूमात पहुंच सके, क्योंकि ये भी एक मुकद्दस फरीजा है कि आप अगर ये मालूमात जो है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त पहुंचाए। तो आपसे तो खास है वीडियो एंड तक देखिएगा। और इसमें वीडियो मुकम्मल ना हो सके, एक पार्ट में वीडियो मुकम्मल ना हो सके तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आलमी एजेंडा क्या है, बलूचिस्तान की तारीखी हैसियत क्या है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान बनने से पहले था वो क्या था, उसके बाद क्या हुआ, और आलमी एजेंडा पाकिस्तान की जो मुखालिफ कुव्वतें हैं या पाकिस्तान की दोस्त कुव्वतें हैं उनकी नजर बलूचिस्तान के ऊपर क्यों है। और ये जो हो रहा है, ये जो मामला पाकिस्तान में हुआ है, FC हेडक्वार्टर पे हमला, नौशक्की पे हमला, पंजगोर पर हमला, उसके बाद तुर्बत पे हमला, उसके बाद चमन पोस्ट पे हमला, जो एक सीरीज हुई है और पाकिस्तान की तमाम जो दुश्मन ताकतें थी वो इकट्ठी हुई हैं, उनका मकसद क्या है, वो चाहते क्या है। इसके लिए हमें ये तमाम जो ये एंगल्स हैं इनको जानना और देखना बहुत जरूरी है। दुनिया भर के बलोचों में से 60% बलोच जो पाकिस्तान में रहते हैं, इनकी अक्सरियत इस हकीकत से वाकिफ है कि इस ममलिकत पाकिस्तान के बाहर जो बलोच ईरान और अफगानिस्तान में आबाद हैं वो इनसे बदतरीन हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के बलोच ईरान में और अफगानिस्तान में जो बलोच मौजूद है, जो पूरी दुनिया में बलोच मौजूद है, उनसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर वो एक दिन लड़के पाकिस्तान से अलहदा हो भी जाते हैं, जो उनको उभारा जाता है, जो अलहदगी पसंद तहरीकें 100 साल तहरीकें चल रही हैं, अगर वो लड़के पाकिस्तान से अलहदा हो भी जाते हैं तो जो ममालिक हैं जिनकी नजरें हैं इनके ऊपर, वो इनका शिकार कर लेंगे और इनकी जमीनों पर काबज हो जाएंगे। नवाब अख्तर बुगटी के साने के थोड़ी देर बाद ये ऐसी बातें भी सामने आई थी। तहरीक ने जोर पकड़ा था, लेकिन उस तहरीक को जो वहां के लीडर थे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस तहरीक को डिफ्यूज भी किया था, खत्म करने की भी कोशिश की थी। लेकिन क्योंकि इसका सिलसिला एक बड़ा पुराना है, उसी के ऊपर ये वीडियो बनी है, तो एक वो अलहदगी पसंद की तहरीकों ने उसके बाद काफी जोर पकड़ दिया था। अगर बात करें भारत ने अफगानिस्तान में और ईरान में जो अपनी नई हिकमत अमली शुरू की थी, तो उस नई हिकमत के मुताबिक अफगानिस्तान में कई कौंसल खाने उसने खोले थे और ईरान में ज़ाहदान के भारतीय कौंसल खाने की सरगर्मियां जो थी वो 4 बार की बंदरगाह तक फैल गई थी। ये वही बंदरगाह है जहां से भारतीय राह अफसर कुलभूषण यादव, जो पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे था, वो तैनात था। चाबहादुर से समुद्र के साथ साथ रेतले ढेलों के दरमियान आप सड़क पर चंद किलोमीटर सफर करें तो पाकिस्तान की सरहद आ जाती है। ये इलाका बेबाद है, रेगिस्तान है, यहाँ पर ज्यादा कोई यानी कि आमदोरफ्त नहीं है, ये ज्यादा भी यहाँ पर आबादी नहीं है, पूरे मकरान की है। यही सूरत जो है ये पूरे मकरान की है, जिसका एक तवील बॉर्डर ईरान के साथ मुश्तरक है। इसके बाद ये सरहद कारखान और चागी कजला के साथ चली जाती है। दोनों तरफ बलोच कबीले आबाद हैं, दोनों तरफ जो है वो कबीले बलोच के आबाद है। कबीला अगर एक कबीला पाकिस्तान में है तो सरदार ईरान में है। और ये बात काबिल गौर है कि अगर बलोच का एक कबीला पाकिस्तान में मुकीम है तो उसका सरदार ईरान में बैठा और उनका कबायली निजाम जो होता है वो बड़ा मजबूत होता है। सरदार ने जो कह दिया उनके लिए हल्फे आखिर होता है। अगर सरदार पाकिस्तान में है तो कबीला ईरान में है। इस तरह की सूरत हाल है। अगर सरदार बैठा हुआ है ईरान में अफगानिस्तान में तो बलोच कबीला इधर बैठा हुआ है, अगर इधर सरदार बैठा हुआ है तो उसका बलोच कबीला ईरान या अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल बन जाती है। और यहाँ पर कबायली निजाम है और कबायली निजाम में कबायली ने जो फैसला कर दिया, सरदार ने जो फैसला कर दिया वो हुर्फे आखिर है। अगर उसने कहा है कि खुद तुम कूद पड़ो अंधे कुएं में, तो वो कूद पड़ता है। जो सरदार है कबीले का उसका फैसला आखिरी फैसला है। इस पॉइंट को नोट रखिएगा कि पाकिस्तान में जो कबाइल बैठे हैं उनके सरदार ईरान में है या अफगानिस्तान में है, और अगर यहां पर उनका सरदार बैठा है तो उनका कबीला वहां पर मौजूद है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये जो तकसीम हुई थी अंग्रेज की आमद से पहले, जो ये अंग्रेज ने तकसीम की, इससे जो पहले की बात है 20 लाख बलोच जो आजकल ईरान में आबाद है, इनके इलाके 21 जनवरी 1929 को ईरानी बादशाह रजा शाह पहलवी के दौर में ईरान का हिस्सा बने। मीर दोस्त मोहम्मद बराकज़ई इस वक्त ईरानी शहर चाबार, नक्शहर, सरवाज, जहदान और काश पर मुश्तमिल मगरबी बलूचिस्तान की ज़ियाद रियासत का सरबराह था। यह इलाका मीर बहराम खान बराकज़ई के ज़ेर हुकूमत खुद मुख्तियार इलाका था, जिस पर 1915 में अंग्रेजों ने हमला किया और शिकस्त खाई।
بحرام خان کے مرنے کے بعد جب دوست محمد سربراہ بنا تو اس سے پہلے خطے میں ایک بڑی تبدیلی آ چکی تھی. انگریزوں کی مدد سے ایران میں رضا شاہ پہلوی نے قاجار خاندان کا تختہ الٹ کر پہلوی حکومت قائم کر لی تھی. انگریز نے رضا شاہ پہلوی کو بلوچ علاقے پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور اس نے 1 اگست 1928 کو حملہ کیا. 6 ماہ کی جنگ کے بعد اس نے اس علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا. اس دن سے لے کر آج تک ان علاقوں میں بلوچ کی حیثیت بالادست نہیں ہو سکی. بلوچ اس دن سے لے کر آج تک ان علاقوں پر اوپر نہیں آ سکے. بڑی قسم پرسی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں. اس ایرانی بلوچستان میں جہاں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ایران میں تیل اور گیس کا ایک لامحدود ذخیرہ موجود ہے. یہیں سے وہ اپنی تمام ضروریات پوری کرتا ہے اور باہر ملک میں تیل بھیجتا ہے جو ایرانی تیل ہے اور ایرانی گیس جو ہے اسی علاقے میں موجود ہے اور یہاں پر ہی بلوچ قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پر تیل اور گیس کے ساتھ سونے اور تانبے کی کانیں بھی موجود ہیں. معدنیات سے لبالب ہے یہ علاقہ. وہاں کی فی کس آمدنی ایران میں سب سے کم ہے. پورے ایران میں جو علاقہ پورے ایران کو سپورٹ کرتا ہے، پورے ایران کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، وہاں پر بلوچوں کی آمدنی کم ہے. یعنی کہ جس علاقے میں تیل، گیس، سونا، تانبا کے ذخائر بڑے پڑے ہیں، جسے پوری دنیا میں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور اپنے پیسے کماتا ہے، اکانومی جو علاقہ پوری ایران کی اکانومی چلا رہا ہے اور ایران ایک بڑی طاقت ہے، پوری ایران کی اکانومی چلا رہا ہے، وہاں پر بلوچوں کی فی کس آمدن سب سے کم ہے. اب یہاں سے اندازہ لگائیں گے وہ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، تعلیم زیادہ نہیں ہے، وہ کھیتی باڑی اور ماہی گیری پر گزارا کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ پاکستان سے کپڑا، مارچیں، اونٹ وغیرہ سمگل کرتے ہیں. سرکاری نوکریوں میں نہ ہونے کے برابر اور سیاسی نمائندگی ان کی بالکل زیرو ہے. بالکل زیرو ہے سیاسی نمائندگی ان کی. وہاں پر جو ایران میں بلوچ ہے زیرو. سیاسی نمائندہ نہیں وہ بن سکتے، لیڈر وہ نہیں بن سکتے، سرکاری نوکریاں وہ نہیں کر سکتے. پاکستان سے کپڑا، مارچیں اور اونٹ وغیرہ سمگل کر کے وہ اپنی جو گھر کا خرچہ پانی ہے وہ چلاتے ہیں. پاکستان میں رہنے والے بلوچ جو جیوانی، مند، ماشا خیل، کرواق، تلاب، تفتان اور بدان جیسے سرحدی علاقوں میں رہتے ہیں، انہیں سرحد پر اپنے ہم قبیلہ بلوچوں کی حالت کا بخوبی علم ہے. وہ جانتے ہیں کہ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. انہیں معلوم ہے سستان بلوچستان کا گورنر جسے استندار کہتے ہیں ہمیشہ ایرانی النسل ہوگا. فرماندار جو کمشنر کی سطح کا فیصد ہے اور میر زبان جو ڈپٹی کمشنر کے سطح کا فیصد ہے، یہ بھی گزشتہ 90 سالوں سے ایرانی النسل ہی مقرر ہوتے چلے آئے ہیں. کسی بلوچ کا شہر یہ خواب بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کرمک یعنی کسٹم کا ایک معمولی سپاہی بن سکے. وہاں پر بلوچ یہ خواب بھی نہیں دے سکتا کہ وہ کسٹم کا معمولی سپاہی بن سکے. وہاں پر ایرانی کوئی بیروکریٹ نہیں بنتا، ایرانی کوئی بڑے سرکاری افسر پہ نہیں آتا، کوئی ایرانی جو ایرانی ہے وہ نہیں ہو سکتا. ایرانی نسل ہوگا، جو ایرانی نہیں ہوگا وہ ہوگا، جو ایرانی بلوچ نہیں ہوگا وہ ہوگا. بلوچ وہاں پہ افسر نہیں بن سکتے، بلوچ وہاں پہ کسٹم کا سپاہی بننے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم بن ہی نہیں سکتے. چاہ بہار کی جو بندرگاہ ہے جو بھارتی سرمایہ سے بنائی گئی ہے، چاہ بہار کی جو بندرگاہ ہے، اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کیجئے گا، چاہ بہار کی جو بندرگاہ ہے جو بھارتی سرمایہ سے بنائی گئی ہے اور وہاں سے جانے والی سڑک جو دلارام اور زرنج تک جاتی ہے، یہ دو علاقے ہیں دلارام اور زرنج تک جاتی ہے. وہاں بلوچ مزدور تو ہو سکتے ہیں، عہدے دار نہیں. وہاں مزدور ہوتے ہیں، بلوچی مزدور ہوتا ہے، عہدے دار کوئی نہیں ہوتا. غربت سے تنگ آئے لوگوں نے اپنے پاکستانی ہم قبیلہ افراد سے مل کر اسمگلنگ کا پیشہ اختیار کیا ہوا ہے. کیونکہ یہاں کے پاکستان کے بلوچ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے، کیونکہ یہ بلوچ ایک قوم پرست قوم ہے تو بڑی خوددار اور بڑی غیور قوم ہے. یہ چند ایک کو چھوڑ کے جنہوں نے اپنی دھرتی کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے، بڑی غیور اور بڑی غیرت مند قوم ہے، پاکستان سے محبت کرنے والی قوم ہے. یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ ایران میں بڑی قسم پرسی کی حالت اور وہاں پہ بڑی بھوک ننگ میں زندگی گزارے تو یہ ان کی مدد کرتے ہیں، اسمگلنگ میں مدد کرتے ہیں کہ ان کا گزارا ہو سکے. ایرانی بارڈر کے ساتھ ساتھ پٹرول پمپ قائم ہے. ایرانی بارڈر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد میں پٹرول پمپ وہاں پر قائم ہے. بیچارہ وہاں کے ایران کا جو بیچارہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تیل وہاں سے، گیس وہاں سے، سونا وہاں سے، تانبا وہاں سے، لیکن اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ایران کے بلوچ کو. وہاں کا جو ایک بلوچ ہے، بیچارہ بلوچ ہے، وہ ایک گدھا گاڑی پر چھوٹی سی ٹینکی رکھ کے اس میں پٹرول ڈلواتا ہے، پھر اسے یا تو کسی پاکستانی بھائی کو تھوڑے منافع پر بیچ دیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایران سے تیل اسمگل ہو گیا ہے، یا پھر آگے کوئی ٹینکر والے سے رابطہ کرتا ہے اور اس کو یہ تیل دے دیتا ہے اور اس طرح وہ اپنی تھوڑی سی دیہڑی کو کما لیتا ہے تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکے. تو یہ عالم ہے ایران میں جہاں سے تیل کے کنٹینر نکلتے ہیں، ذخیرے کے ذخیرے نکلتے ہیں. وہاں پر بلوچی تھوڑا سا تیل لیتا ہے، اپنے پاکستانی بھائی کو بیچتا ہے اور اس سے وہ اپنا گزارا کرتا ہے. اسمگلنگ یہ جو ہے جب یہ بڑے پیمانے میں شروع ہو جائے تو منشیات تک
جا پہنچتی ہے اس علاقے میں، جب سمگلنگ شروع ہوتی ہے منشیات تک جا پہنچتی ہے۔ چاغی، کران، پنجگور اور کیچ کے سرحدی اضلاع سے، پنجگور اور کیچ یہ 2 علاقے یاد رکھیے گا، یہاں پر ہی ہمارے پاک فوج کے اوپر حملہ ہوا ہے، پنجگور اور کیچ۔ اور یہاں سے تیسرا پوائنٹ آپ نوٹ کیجئے گا، پنجگور اور کیچ کے سرحدی اضلاع سے ایرانی بلوچستان کے ان غیر معروف شہراؤں کے راستے منشیات کی سمگلنگ کا دھندا ہوتا ہے۔ یہاں سے سمگلنگ کا بڑا وسیع پیمانے پر دھندا چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں منشیات کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت اس 8 کروڑ آبادی کے ملک ایران میں 22 لاکھ منشیات کے عادی ہیں، جن میں 13 لاکھ تو باقاعدہ ہسپتالوں سے علاج کرا رہے ہیں۔ یہ جو ایران یہاں پر ہر سال بڑی مقدار میں یہاں سے منشیات پکڑتا بھی ہے، اس کو جلاتا بھی ہے، اس کو ختم بھی کرتا ہے، لیکن وہاں پر ایک پہنچتی ہے۔ اور یہ بہرحال ایک افسوسناک المیہ ہے، منشیات کی روک تھام پوری دنیا میں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو روکنا بھی چاہیے۔ افغانستان کی سرحد سے ایران ترکی سرحد تک پہنچتے پہنچتے، کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل سمگلروں کا بھی ایک چین ہے، انٹرنیشنل سمگلر بھی یہاں پہ بڑے انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جب یہ منشیات یہاں سے نکلتی ہے ایران جاتی ہے، ایران سے بھی پوری دنیا میں جاتی ہے، یا پوری دنیا میں معاملہ میں کہیں بھی نکلتی ہے تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ افغانستان بھی ساتھ ہے، وہاں وہ بھی ایک منشیات کا، یعنی کہ وہاں بھی منشیات بڑی تعداد میں سمگل ہوتی ہے۔ آپ سستان بلوچستان میں گھومیں، آپ کو ایک عام شخص بھی یہ کہے گا کہ سمگلنگ کا دھندا تو بڑے بڑے ایرانی بھی کرتے ہیں، لیکن سخت ترین سزائیں غریبوں کو دی جاتی ہیں۔ 2005 سے 2015 تک تقریباً 2005 یا 2015 تک یہ جو اس میں فیکٹ اینڈ فیگر ہے، اور اس کے بعد 2015 سے لے کر 2020 تک تقریباً وہاں پہ 100-150 جو افراد ہیں ان کو اس کے منشیات کے وسیلے سے سزائیں دی گئی۔ بلوچ کسی بھی ملک، محفل، سرکاری دفتر یا تقریب میں اپنی زبان نہیں بولتے۔ سر پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، بلوچ کسی محفل، سرکاری دفتر یا تقریب میں اپنی زبان نہیں بولتے۔ کوکریش قبیلے کا سربراہ ایران میں ہوتا ہے۔ ایک سرکاری ضیافت میں چاغی سے اس کے قبیلہ کارکن تحصیلدار عمر سے ملنے گیا، اس نے سردار سے بلوچی میں حال پوچھا، اس نے فارسی میں جواب دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سرکاری ضیافت میں وہاں پہ چاغی سے اس کے قبیلہ کارکن تحصیل عمر سے ملنے گیا ہے، اس نے سردار سے بلوچی میں حال پوچھا، اس نے فارسی میں جواب دیا۔ دوسری دفعہ اس نے پھر پوچھا، اس نے پھر فارسی میں جواب دیا۔ اس نے کہا تم کیسے بلوچ ہو کہ بلوچی میں جواب نہیں دے رہے؟ سردار نے کہا اگر میں نے یہاں بلوچی بولنا شروع کی تو یہ لوگ مجھے محفل سے اٹھا دیں گے۔ سر یہ ایران کا واقعہ ہے، وہاں پہ سردار کہہ رہا ہے اگر میں نے بلوچی بولی تو یہاں سے مجھے اٹھا دیں گے، مجھے یہاں پہ بیٹھنے نہیں دیں گے، اپنے ساتھ کھانا نہیں کھانے دیں گے۔ اس کے بعد جو 2 ایرانی ہیں وہاں پہ ان کو بلوچوں پر برتری حاصل ہے۔ بلوچوں کی حالت زار کا پاکستان کے تمام بلوچوں کو علم ہے۔ بلوچی جتنے پاکستان میں، یہ تمام جانتے ہیں کہ ان کے جو بلوچ قبیلے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور یہ کس حالت میں وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہی صورتحال، یہی طریقہ، یہی روش، یہی کسٹم، یہی نارمز، یہی ویلیو افغانستان میں بھی ہے۔ افغانستان کے صوبہ ہلمند میں بسنے والے بلوچ قبیلوں کی بھی ہے، وہاں پہ بھی قبیلوں کا یہی حال ہے۔ ان کے لیے وہاں کے رنگ میں رنگنے کے بغیر زندہ رہنا مشکل نہیں۔ جب تک یہ افغانستان میں بلوچ افغانستان کے رنگ میں نہیں نہ رنگیں گے، یہ وہاں پہ نہیں رہ سکتے، پشتون معاشرے کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ آپ ذرا ایک نظر پاکستان کے مختلف صوبوں میں بعض بلوچوں کی حالت ملاحظہ فرمائیں۔ بلوچستان جو بلوچستان سے نکل کر سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں آباد ہوئے ہیں، بلوچستان نواز سے نکلے اور پوری دنیا پہ اگر بات کریں تو پاکستان میں ہر شعبے میں، ہر خطے میں انہوں نے اپنی خدمت کی ہے۔ جو وہ بلوچ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو غیور ہیں، جو جانتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہمارے امت مسلمہ کے بھی بھائی ہیں، اسلام کے بھی بھائی ہیں، اور ہمارے ویسے بھی جو پاکستان کے حوالے سے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان سے زیادہ ہمارے ساتھ سنسیئر کوئی نہیں۔ انہوں نے پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ پاکستان میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ ہم بلوچ پاکستانی ہیں۔ اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ سیاسی، انتظامی، معاشرتی و معاشی زندگی میں بلوچوں نے بہت آگے نکلے ہیں۔ آصف زرداری سے لے کر جمشید دستی، لیاقت بلوچ، ایسے ایک بڑے نامور لوگ جو یہاں سے نکلے، پاکستانی سیاست میں آئے، فوج میں آئے، بیوروکریسی میں آئے، پولیس میں آئے، ڈاکٹری میں آئے، ہر جگہ جا کے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، بلوچ قوم کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ لیکن اگر چند لوگ پاکستان سے غداری کر رہے ہیں تو ہم پوری بلوچ قوم کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ بلوچ آبادی کو تقسیم کیا گیا ہے، یہ ایک ٹروتھ ہے، بٹر ٹروتھ ہے، تلخ حقیقت ہے، لیکن بلوچ قوم کو تقسیم کیا گیا ہے۔ جنگ عظیم اول کے بعد بننے والی سیکولر قومی ریاستوں میں بے شمار قوموں کے بارے میں یہی رویات اور یہی طریقہ ملتا ہے کہ ان قوموں کو تقسیم در کیا گیا ہے۔ لیکن جو قوم 2 یا 3 ملکوں میں تقسیم ہوتی ہے، وہ آزادی کے خواب دیکھنے سے پہلے بار بار سوچتی ہے کہ اس وقت اس کی حالت کیسی ہے اور آزادی کے بعد اس کا
क्या हाल होगा। कबूतर क्या उसका हाल उस कबूतर की तरह ना हो जाए, क्या उसका हाल ये सोचना चाहिए कि आज़ादी के बाद अगर वो आज़ादी किस किस्म की आज़ादी चाहता है तो वो अपनी थोड़ी सी दूर अंदेशी भी करे, तो अगर वो आज़ाद हो भी जाता है तो उसके साथ वो ताकतें क्या करेंगी। फिर वक्त इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको यहीं से शुरू करूंगा। अगली वीडियो में, वीडियो का टाइम खत्म हो गया, अगली वीडियो में यही वीडियो से शुरू करूंगा इंशाल्लाह। पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मजीद तफसील दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बलोचिस्तान में जो एक अवाम पैदा किया जा रहा है, जो हमारा दुश्मन है, जो ये तहरीक चलाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसा तासुर दे रहा है कि ये बलोच, क्योंकि इंडिया में ये खबरें चलती हैं कि बागी बलोच बागी, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि बलोची हमारे भाई हैं। बागी जो है या जो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं वो हर अच्छे बुरे लोग हर कौम में होते हैं, लेकिन बलोच हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, इसलिए हम उनका नाम किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और जो कार्रवाई कर रहे हैं उनके साथ निबड़ने के लिए हमारी पाक फौज काफी है। अगली वीडियो तक इजाजत है, इंशाल्लाह अगली वीडियो इसी के हवाले से होगी, तो आप जरूर वीडियो देखिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आप तक मजीद मेहनत के साथ मालूमात पहुंचा सकूं। इजाजत है, अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।